السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو آج ہم ایک اور سٹوری کی تھیمز کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا نائٹنگیل اینڈ دا روز، اور یہ لکھی ہے آسکر ویلڈ نے۔ تو دوستو کہانی کی جو تھیمز ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو جو ویڈیو ہے اسے پورا دیکھیں اور کہانی کی تھیمز کو سمجھیں۔ اور دوستو ایک بار پھر لٹریچر ماسٹرز میں آپ لوگ کا ویلکم۔ تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی تھیم ہے وہ ہے سیکریفائس کی، اور یہ تھیم کس سے بلونگ کرتی ہے، کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ تو یہ ریلیٹ کرتی ہے نائٹنگیل کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے جو سمری ہے، جو کہانی ہے، اس میں یہ پڑھا ہوگا کہ جو نائٹنگیل ہے وہ اپنی جان کو کیا کر لیتی ہے، قربان کر لیتی ہے، اپنی لائف کو سیکریفائس کر لیتی ہے ریڈ روز بنانے میں۔ کس طرح کہ جب وہ ریڈ روز ڈھونڈتی ہے تو وہاں پہ اسے ایک وائٹ روز کا پودا ملتا ہے، اور وہ پودا اسے کہتا ہے کہ ریڈ روز اس صورت میں بن سکتا ہے جب آپ مون لائٹ میں اپنا جو ہرٹ ہے وہ وائٹ روز کے تھون جو ہے، جو وہ ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، اس میں گھسا لو، اس میں چبو لو، اور اس کے بعد پیار کا گیت گاؤ، تو تب جو ہے وہ ریڈ روز پروڈیوس ہو جائے گا۔ اور وہ اسی طرح کرتی ہے، اپنا جو دل ہے وہ جو وائٹ روز ہے اس کے جو کانٹا ہوتا ہے اس میں چبو لیتی ہے اور گانا گا لیتی ہے، پیار کا جو گیت ہے وہ گا لیتی ہے۔ اس سے ریڈ روز تو پروڈیوس ہو جاتا ہے، لیکن جو نائٹنگیل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ تو پیار جو ہے وہ سیکریفائسز مانگتا ہے۔ فرسٹ جو تھیم ہے وہ سیکریفائس کی ہے۔ دوسرا جو تھیم ہے ہمارے پاس لو کی ہے۔ اس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ لو جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اسے ایک بار ریجیکٹ کر لیتا ہے، جو لڑکا ہے اسے ریجیکشن مل جاتی ہے، وہ پھول پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹڈیز جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ پیار نہیں ہے۔ پیار جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، نہ ہی کم ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں اٹریکشن تھی یا جھلاوا تھا، ایلوژن تھا جو اس لڑکے کو ہوا تھا، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے، کیونکہ اگر اسے پیار ہوتا تو یہ دوبارہ کوشش کرتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسے صرف اوپری لگاؤ تھا، جو لگاؤ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ دی نائٹنگیل اینڈ دا روز میں جو رائٹر ہے، جو آسکر ویلڈ ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لو جو ہے آج کل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آج کل جو لو کی قسم ہے وہ صرف اٹریکشن رہ گئی ہے، اور اٹریکشن بھی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو تیسری جو ہمارے پاس تھیم ہے وہ ہے ایموشن کی۔ ایموشن کی تھیم بھی بالکل نائٹنگیل کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان ایموشنز کی وجہ سے کیا کرتی ہے، اپنی جو جان ہے اسے سیکریفائس کر لیتی ہے۔ مطلب جب وہ لڑکے کو دیکھتی ہے، لڑکا رو رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، جذبات جاگ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے، روز کو جگہ جگہ ڈھونڈنے لگتی ہے، اور پھر وائٹ روز کے پاس جاتی ہے۔ وائٹ روز کے پاس جانے کے بعد وہ پھر ریڈ روز پروڈیوس کر کے اس میں وہ مر بھی جاتی ہے۔ تو ایموشن جو ہے وہ نائٹنگیل کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں، اور اس میں جو ایموشن لیس کردار ہیں وہ دو ہیں، ایک پروفیسر کی بیٹی اور ایک یہ ہیرو جو پروفیسر کی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے تو خیر اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا، مطلب اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ناچوں گی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے وہ روز بھی پھینک دیا۔ اب چاہیے تھا کہ یہ روز اپنے پاس رکھتا، کیونکہ روز ایموشنز کی نشانی ہوتی ہے، لو کی نشانی ہوتی ہے، ریڈ کلر جو ہوتا ہے وہ لو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ریڈ روز جو تھا اپنے پاس رکھتا، لیکن اس نے ایموشن لیسلی جو روز تھا وہ پھینک دیا، اور اس کے اوپر کارڈ بھی گزر گیا اور وہ روز خراب ہو گیا۔ آل تو یہ جو روز تھا اس کے پیچھے کتنی بڑی سیکریفائس تھی، ایک نائٹنگیل نے اپنی جو جان تھی وہ ضائع کر دی تھی۔ اب سیلفشنس، یہ بھی اوپر کی تھیم کی طرح ہی ہے۔ سیلفشنس کی جو تھیم ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ، جو لڑکا ہے، جو بوائے ہے، اس کے ساتھ، جو فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ، اور یہ جو پروفیسر کی بیٹی ہے۔ پروفیسر کی بیٹی کیسے؟ اس میں جو سیلفشنس تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کیا کیا تھا، جو جیولز تھے، جو جواہرات تھے، ان کو زیادہ ترجیح دی تھی اس ریڈ روز پہ۔ اس نے اس لڑکے کو کہا تھا کہ جو چیمبرلین کا نیفیو ہے وہ میرے لیے اس سے زیادہ اچھی جیولری لایا ہے، اور وہ میرے کپڑوں کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے، تو یہ ریڈ روز میرے کسی کام کا نہیں، یہ ویسے ہی فضول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جبکہ اس کی قیمت کا اندازہ صرف نائٹنگیل کو تھا، جس نے اپنی جان پہ کھیل کے یا اپنی جان کو ضائع کر کے یہ ریڈ روز بنایا تھا۔ دوسرا سیلفشنس جو ہے وہ لڑکے میں ہے۔ لڑکے میں کیسے؟ کہ لڑکے نے وہ جو پھول تھا وہ اسی طرح پھینک دیا، کیونکہ اب ونٹر میں ریڈ روز کہاں سے آ گیا؟ لڑکے خود رو رہا تھا لڑکا کہ یار ریڈ روز تو ہے نہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک معجزہ ہو گیا صاحب کے، ایک میریکل ہو گیا کہ اس کو ریڈ روز مل گیا، لیکن پھر بھی اس نے سیلفشنس کا مظاہرہ کیا اور اس روز کو کیا کر دیا، پھینک دیا۔
चौथी जो थीम है वो है मटेरियलिज्म की। ये थीम भी ऊपर की थीम की तरह ही है। मटेरियलिज्म जो थी वो उस प्रोफेसर की बेटी ने शो की थी। प्रोफेसर की बेटी ने कैसे, जब वो लड़कों से रेड रोज देने लगा तो उसने कहा कि जो रेड रोज है इसकी कोई कीमत नहीं है और मेरे जो ज्वेल्स है उसकी ज्यादा कीमत है। तो ये मटेरियलिज्म था। वो ऊपरी ऊपरी जो चीजें थी उसे देख रही थी। उसने ना उसमें जो रेड रोज था उसमें कुर्बानी को देखा, ना ही उसमें मोहब्बत को देखा, ना ही प्यार के जज्बे को देखा। बस उसने डायरेक्ट कह दिया कि जो ज्वेलरी है मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रही है तो मैं उसके साथ नाचूंगी, तुम्हारे साथ नहीं नाचूंगी। तो ये भी वो जो ऊपरी वो था, अपेरेंस था, वो सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। जो अंदरूनी गहराई थी उसकी तरफ उसने बिल्कुल सोचा भी नहीं। उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो सिंपैथी की है। ये थीम भी नाइटिंगेल के साथ रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि नाइटिंगेल को क्या हुआ, हमदर्दी पैदा हुई। किसके साथ? लड़के के साथ। जब लड़का रो रहा था कि इस एक फूल की वजह से मैं अपने प्यार को खो दूंगा वगैरह वगैरह, और मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, तो जो नाइटिंगेल थी उसको इस पे रहम आया, हमदर्दी पैदा हुई। हमदर्दी पैदा होने के बाद उसने क्या किया, अपनी जो जान थी उसे जाया करके, उसे खत्म करके रेड रोज बनाया। किसके लिए? उस लड़के के लिए। अब लास्ट थीम जो हमारे पास है काइंडनेस की है। काइंडनेस की थीम भी नाइटिंगेल के साथ रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि नाइटिंगेल काइंड थी, इसलिए उसे उस लड़के पे रहम आया, उसके साथ हमदर्दी पैदा हुई उसकी। और फिर उसके बाद वो गई और अपनी जान को, बिल्कुल उसने कहा कि बस मेरी जान जाए लेकिन लड़के को खुशी मिल जाए। तो इससे ज्यादा हमदर्दी, इससे ज्यादा रहमदिली क्या हो सकती है कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और रेड रोज जो था वो प्रोड्यूस कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ थीम्स थी द नाइटिंगेल एंड द रोज की। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।